إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ کہف کا دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ سورہ کہف اس کی فضیلت بتائی تھی آپ کو، انتہائی اہم ترین صورت ہے اور اس میں انتہائی اہم ترین مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ تو آج کی باتیں آج کے اس سبق میں انتہائی اہم ترین ہیں، خود بھی توجہ کے ساتھ سنیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور خصوصاً اس صورت کے جو مضامین ہیں وہ فتنوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس اصحاب کہف کے واقعے میں یہ بات جو ہے سمجھنے کی، اور یہ سبق اس کے اندر مضمر ہے کہ انسان اپنے آپ کا ایمان کس طرح بچائے، چاہے جتنے بھی بڑے سے بڑے سخت ترین حالات آ جائیں تو انسان کو اپنے ایمان پر کس طرح ثابت قدم رہنا چاہیے اور کیسے وہ اپنے آپ ایمان کو بچا سکتا ہے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، مختصر رکوع ہے لیکن اہم ترین باتیں ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم، ہم بیان کرتے ہیں علیک آپ پر، نبأہم ان کا واقعہ، بالحق کی حق کے ساتھ، انہم کہ بے شک وہ، فتیتن چند نوجوان تھے، آمنو وہ سب ایمان لائے، بربہم اپنے رب پر، وزدناہم اور ہم نے زیادہ کر دیا ان کو، ہدا ہدایت میں، وربطنا اور ہم نے بند باندھ دیا، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اذ قاموا جب وہ سب کھڑے ہوئے، فقالو تو ان سب نے کہا، ربنا ہمارا رب، رب السماوات رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، لن ندعو ہرگز نہیں ہم پکاریں گے، من دونہ اس کے سوا، الہا کسی معبود کو، لقد قلنا بلا شبہ یقیناً، قلنا ہم نے کہی، اذن اس وقت، شططا زیادتی کی بات، ہؤلائی قومنا یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا انہوں نے بنا لیے، من دونہ اس کے سوا، آلہتن کئی معبود، لولا کیوں نہیں، یأتونا وہ سب لاتے، علیہم ان کے معبود ہونے پر، بسلطان ان کوئی دلیل، انہوں نے معبود تو بنا رکھے ہیں لیکن ان معبودوں پر وہ کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے، بسلطان بین دلیل بھی واضح، فمن اظلم پھر کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے جو، افطرا باندھے، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب تم سب الگ ہو گئے ہو ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ جن کی وہ سب عبادت کرتے ہیں، الا اللہ اللہ کے سوا، فَأْوُوا تو تم سب پناہ لو، الی الکہف غار کی طرف، ینشر لکم وہ کھول دے گا، لکم تم پر، ربکم تمہارا رب، من رحمتہ اپنی رحمت سے، وہیئ لکم اور وہ مہیا کر دے گا، لکم تمہارے لیے، من امرکم تمہارے معاملے سے، مرفقا کوئی سہولت، وَتَرَى الشَّمْسَ اور آپ دیکھیں گے، شمسا سورج کو، اذا طلعت جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاورو تو وہ جھک جاتا ہے، عن کہفہم ان کے غار سے، ذات الیمین دائیں طرف، وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب وہ غروب ہوتا ہے، تقرضہم تو وہ کترا کر نکل جاتا ہے ان سے، ذات الشمال بائیں طرف، وہم اور وہ، فی فجوہ کھلی جگہ میں ہیں، وہ غار کے کھلی جگہ پر تھے، من ہو اس غار سے، ذالک من آیات اللہ یہ واقعہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من یہد اللہ جسے اللہ ہدایت دے، فہو المہتد وہی ہدایت پانے والا ہے، ومن یضلل اور جسے وہ گمراہ کر دے، فلن تجدا تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے، لہو اس کے لیے، ولیا کوئی دوست، مرشدہ رہنمائی کرنے والا، تو آپ پھر اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا دوست نہیں پائیں گے۔ یہاں تک رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا، 4-5 آیتیں ہیں اس رکوع میں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نحن نقص علیک ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ نے آپ سے سوال کیا کہ وہ واقعہ کیا ہے، کیسے ہوا، اصحاب کہف کون تھے، کیوں نکلے تھے، کتنا عرصہ وہاں رہے، ان کا واقعہ اس کی تفصیل بتائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نحن نقص علیک ہم آپ پر اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔
بالحق کی حق کے ساتھ، کیونکہ ان کے اندر کئی باتیں اس قصے کے متعلق غلط بھی پھیلا دی گئی تھیں۔ اس طرح ہمارے ہاں بھی آج ہوتا ہے، کئی واقعات جو تاریخی ہوتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو ان میں کئی اپنی طرف سے باتیں بنا کر پھیلا دی جاتی ہیں، اور بعض تو ایسے واقعات بھی ہیں جو قرآن کے اندر تو موجود ہیں صحیح، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، لیکن ان کو اپنے قصے کہانی اور سٹوریوں میں جب بیان کیا جاتا ہے تو غلط بیان کیا جاتا ہے۔ جس طرح پیچھے ہم پڑھا ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، پورا قصہ نے پوری صورت پڑھی، تو اس میں اور طرح کا ہے، کئی قصہ گر قصے کہانیاں سنانے والے وہ اس میں کئی اور قسم کی جو ہے اضافے کرتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو اصل واقعہ ہے، جو حق ہے، جو حقیقت ہے، وہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیہ، کہ بے شک وہ چند نوجوان تھے، آمنو بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدا، ہم نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا تھا۔ یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ صحیح البخاری میں کتاب الایمان میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ باب لائے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ ایمان کوئی ایسی ٹھوس چیز نہیں ہے، کوئی مادی چیز نہیں ہے کہ جو ایک ہی حالت میں رہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کا لیول ایک ہی ہوتا ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے، کم زیادہ کمی بیشی اس میں نہیں ہوتی، جبکہ قرآن کی کئی اور متعدد آیات ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ ہم بھی دیکھیں نا اپنے آپ کو، کبھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں، دین کی مجلس اور محفل میں جاتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جب آخرت کی یاد آتی ہے، آخرت کے عذاب یاد آتے ہیں تو ڈر اللہ کا دل میں پیدا ہوتا ہے، ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، بڑھ جاتا ہے ایمان۔ اور جب دنیا داری میں پڑھتے ہیں، کھیل کود میں، دوستوں کی مجلسوں محفلوں میں، تو پھر ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، جس طرح سورہ انفال میں بھی ہے، پیچھے ہم پڑھا ہے کہ ایمان والے تو وہ ہیں فَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایمان لائے تھے لیکن اتنا ایمان ان کا جو ہے اتنا بڑا سٹینڈ لینے کے لیے کافی نہیں تھا۔ زدناہم، ہم نے ان کا ایمان اور زیادہ کر دیا، مضبوط کر دیا ان کے ایمان کو۔ ٹھیک ہے نا، تو ہمیں بھی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تو ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر اور ہمارے ایمان کو مضبوط فرما۔ ٹھیک ہے نا، شروع میں ایمان مضبوط ہوتا ہے کوشش کرنے سے، محنت کرنے سے، اللہ کی طرف جڑنے سے، دعائیں کرنے سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے، ذکر کرنے سے، اللہ کا قرآن پڑھنے سے۔ اب انہوں نے ایمان تو لائے لیکن پھر یہ محفل میں بیٹھے، ایک دوسرے کو نصیحتیں کی، اس وقت جو احکام شریعت تھے یا جو بھی کتاب تھی اس کو پڑھا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، اللہ کا ذکر کیا، تو پھر ان کو پتا چلا کہ بادشاہ جو ہے وہ تو زبردستی ہمیں پھیر دے گا اپنی ہمارے مذہب سے، تو پھر انہوں نے کچھ کرنے پر یہ آمادہ ہوئے کہ ہم جو ہے یہ وطن اپنا چھوڑ دیتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کو تو بچائیں نا۔ جب انہوں نے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ ہم نے ایمان بچانا، ایمان کو ترجیح دی، دنیا کو ترجیح دی نہیں دی، اپنی جو ہے گھر کو ترجیح نہیں دی، کاروبار کو ترجیح نہیں دی، بلکہ کس چیز کو ترجیح دی کہ گھر اور مل جائے گا، رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ کر دیں گے، لیکن ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے۔ ٹھیک ہے نا، زدناہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا۔ وربطنا، اور ہم نے باندھ دیا، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اذ قاموا، جب وہ سب کھڑے ہوئے، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ کب؟ کہ جب وہ کھڑے ہوئے تھے، سارے قاموں سے مراد جسمانی اعتبار سے کھڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ کسی عمل کے لیے ایک کام پر متفق ہو کر اس کا تہیہ کر لینا، کہ انہوں نے اب ٹھان لی یہ کہ ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم اپنے ایمان کو بچائیں گے اور اس بادشاہ کے دین میں، اس کے بادشاہت میں رہ کر ایمان نہیں بچا سکتے، تو ہم یہاں سے نکلتے ہیں۔ جب انہوں نے وہاں سے نکلنے کی ٹھان لی، اذ قاموا، جب وہ اس بات پر کھڑے ہو گئے، یہ سٹینڈ لینے پر کہ ہم نے نکلنا ہے اور ہم نے جانا ہے، اذ قاموا،
वक़ालू रब्बुना, उस वक्त उन्होंने दुआ की है हमारे रब, रब्बुस समावात, रब तो वो है जो आसमानों और ज़मीनों का रब है। ये है असल ऐलान तौहीद जो उन्होंने किया था, और जिस ऐलान के लिए, जिस अक़ीदे के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ज़मीन व आसमान बनाए हैं, इस कायनात का निज़ाम चलाया है, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, कि जो ज़मीन व आसमान का रब है, इसको पैदा करने वाला, पालने वाला और सारी मखलूक़ात का रब वो है। लन नदउ मिन दूनिही, हम उसके हरगिज़ नहीं पुकारेंगे उसके सिवा इलाहन, किसी और माबूद को, हम किसी और को माबूद को नहीं पुकारेंगे। और बादशाह उसके मजहब वाले, उसके दीन वाले पुकार रहे थे, लक़द क़ुलना इज़न शतता, तो तब तो हमने बहुत बड़ी ज्यादती की होगी, क्योंकि हमें तो पता है, हमें पता है कि रब वो है जो ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाला। हमें तौहीद की समझ आ गई है। इस समझ आने के बाद भी अगर हम वही अक़ीदा अपनाते रहें, अल्लाह के अलावा जो है दूसरे माबूदों को, बुतों को पुकारते रहें, उनको भी अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझते रहें, तो फिर हम तो बहुत बड़ी ज्यादती के शिकार हो जाएंगे, हम तो बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे होंगे। इज़न शतता, तब तो हम बहुत बड़ी ज्यादती करने वाले होंगे। लेकिन आज भी देखें, कई कलमा पढ़ने के बावजूद मुसलमान, कलमा पढ़ने वाले, वो अल्लाह के अलावा दूसरों को भी पुकार रहे होते हैं। पुकारना क्या है? दुआ मांगना, किसी से मदद तलब करना, इस्तिगासा करना कि फलां जो है वो मेरी मुश्किल हल करने पर कादिर है, फलां दरबार पर, फलां मज़ार पर, खानकाह पर मैं जाता हूँ और वहाँ जाकर ये मांगता हूँ उससे, तो वो कब्र वाला नेक बुजुर्ग वो मुझे देता है। बाज़ का ये अक़ीदा कि ये खुद देता है, बाज़ का ये अक़ीदा कि अल्लाह ताला से लेकर देते हैं, खुद नहीं देते, बल्कि अल्लाह से सिफारिश करके, ये सिफारिशी हमने रखे हैं और वो अल्लाह से लेकर देते हैं। कलमा पढ़ने के बावजूद इंसान अगर ऐसा काम करे, ज़न शतता, तो वो बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहा है, बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहा है। हाउलाई कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, फरमाया ये हमारी कौम, मिन दूनिही आलिहा, इन्होंने अल्लाह के अलावा औरों को माबूद बना रखा है। मिन दूनिही आलिहा, दूसरों को माबूद बना लिया है, अल्लाह को भी माबूद समझते हैं और कई और लोगों को भी इन्होंने माबूद बनाया हुआ है। अब देखें ना, यहां से एक बात ये भी हमें मालूम होती है कि उन्होंने ये चीज पहचानी अपने अकल से, अपनी सोच से, कोई उन पर वही तो नहीं आई थी ना। वो फितरत की आवाज जो अल्लाह ने इंसान के दिल में रखी है ना, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह फरमाते हैं हमने इंसान को बनाया, उसके नफ्स को बनाया, इसके अंदर हक की पहचान रख दी है कि ये पहचान लेता है हक क्या है, सीधा रास्ता क्या है, मुझे क्या करना है। वो हक की पहचान जो अल्लाह ने इंसान की फितरत में रखी है, उसी फितरत पर इन्होंने पहचान लिया कि हमने एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए हमें। जबकि पैगंबर तो पहले आए थे ना, और पूरा का पूरा इलाका बादशाह, और पहले दौर में ये भी होता था, ये ज़हन में रखें, ये तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं ना, आकर जो है शिर्क व बिदात का खात्मा किया है, और अब जो है दुनिया का निज़ाम और सिस्टम ये बन चुका है कि आज़ादी इजहार राय, ठीक है ना, वो बताई जाती है और कही जाती है, लेकिन उसको भी अब जो है ख़त्म किया जा रहा है। जिनके पास ताकत होती है और क़ुव्वत जिनके पास होती है, वो अपने पूरे क़ुव्वत और ताकत से अपने नज़रियात को दूसरे लोगों पर मुसल्लत करते हैं। लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह पहले था ना। जो बादशाह होता था वो ज़बरदस्ती दूसरों को अपने दीन पर जो है वो चलने के लिए मजबूर कर देता था। जिस तरह ये लोग थे, इन्होंने इसीलिए अपना वतन छोड़ा ना, कि वरना जबरदस्ती वो हमें बुत परस्त बना देगा। उस वक्त ऐसे था कि जो बादशाह का मजहब होता था उसकी रियाया का वही मजहब होता था। बादशाह ने अगर मजहब चेंज कर लिया तो रियाया को भी चेंज करना पड़ता था, ठीक है ना। जबकि अब ऐसे नहीं है, बादशाह का और मजहब है तो उसमें उसके रियाया में रहने वाले दूसरे अपने अपने अकीदे पर रह सकते हैं, उनको जो है आज़ादी है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी इस वक्त जदीद दौर में जो मीडिया है, जो इसके मालिक हैं, जिनके पास पैसा और दौलत है, वो लोगों को अपने नज़रियात,
ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، مختلف جو ہے چیزوں کے ذریعے، اور مختلف لوگوں کو خرید کر اپنے نظریات لوگوں میں وہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اور طریقے سے ہو رہا ہے، اس وقت زبردستی ہوتا تھا۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلیہ، انہوں نے جو ہے ہماری قوم نے کس قدر بے وقوفی کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اس پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لے کے آتے؟ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہاں پر تو چاہیے نا کہ ان کو کوئی واضح دلیل لے کے آئیں۔ اب یہاں نا ایک چیز اور سمجھنے کی ہے، جب بندہ کسی عظیم مقصد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جس طرح پیچھے کہا نا یہ اٹھ کھڑے ہوئے، اذ قاموا وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے، ربطنا، اللہ فرماتے ہم نے باندھا، بلکہ اس لفظ کا معنی بھی رہ گیا تھا، ربط اصل کہتے ہیں من رباط الخیل، یہ لفظ پیچھے ہم نے پڑھا ہے سورہ انفال میں کہ گھوڑوں کو مضبوط کرو جنگ کے لیے۔ رباط اصل کہتے ہیں پہرا دینا، سرحدوں کو پہرا دینا، مضبوط کرنا، کہ اللہ فرماتے ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، پہرا دے دیا، کہ اب یہ ایمان تو لائے ہیں، ایمان تو آ گیا ان کے دل میں، کہیں اب ان کے دل ڈگمگا نہ جائیں۔ ربطنا، تھپکیاں دی، مضبوط کیا ان کے دلوں کو، تاکہ کہیں یہ اپنے ایمان سے اب متزلزل نہ ہو جائیں، ان کا ایمان مضبوط ہے تو ان کے اب دل بھی مضبوط ہو جائیں۔ جس طرح یہی لفظ دوسری جگہ پر بھی ہے، آگے پڑھیں گے سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جب ان کی والدہ نے، موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، فرعون جو ہے وہ قتل کر دیتا تھا بچوں کو، تو ان کو ان کی والدہ نے سمندر میں ڈالا، اور پھر جب وہ چلا گیا تو دل اداس ہوا، پریشان ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ وہ اپنی پریشانی اور اداسی دوسروں کو بتا بیٹھتی اور بتا دیتی کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اس وقت وہاں بھی اللہ نے یہ لفظ استعمال کیے کہ ہم نے اس کے دل کو تھپکیاں دیں اور یہ تسلی دی کہ ان قریب تیرا بیٹا، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تیرے پاس ہم واپس لوٹائیں گے، یہ کہیں نہیں جاتا، یہ سمندر میں ڈوب نہیں جائے گا، یہ گم نہیں ہو جائے گا، یہ تیرے پاس واپس آئے گا۔ ہم نے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے دل کو تھپکیاں دی۔ یہاں بھی وہی لفظ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا کہ تم نے جو کام کیا ہے نا، جو سٹینڈ تم نے لیا ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اور فتح تمہاری ہوگی۔ یہ ہوتا ہے نا دل کو تسلی دینا، کہ یہ پیغمبر جتنے بھی ہیں ان پر تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے نا، فرشتہ آ کر بتاتا ہے، لیکن بعد میں ایمان والے اب بھی ایسے ہے جس کا اللہ کے ساتھ تعلق جتنا مضبوط ہو، دعائیں ہوں اور استخارہ کرنے والا ہو، اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو، تو اس کے دل کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کا اطمینان عطا کر دیتے ہیں کہ تجھے یہ کرنا چاہیے، یہ کام تجھے کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہے نا، ہر کام سے پہلے آپ استخارہ کریں، استخارہ کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، اطمینان آ جائے گا۔ وہی اطمینان یہ آیا کہ ہم نے ان کے دلوں کو اطمینان میں دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب ایک کام کے لیے وہ مضبوط ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل مضبوط کر دیے، انہوں نے کہا کہ رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اس میں کبھی جو ہے کوئی کمی نہیں آنے دیں گے، اگر ہم کسی اور معبود کو پکاریں گے تو تب ہم بہت بڑی زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ اب آگے کیا ہے ہوا؟ اگلی بات یہاں سے جو انداز بیان ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی سٹینڈ لیتے ہیں نا، جس طرح انہوں نے لیا، آپ بھی اگر کسی کام کے لیے متحد ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہی درست ہے، یہی ٹھیک ہے، یہ عقیدہ اور نظریہ یہی ہمیں آخرت میں کامیاب کرنے والا ہے، اور یہی عقیدہ اور نظریہ قرآن و سنت سے جو ہے وہ ثابت ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا پریشر، معاشرے کا پریشر، خاندان کا، برادری کا، یہ کیا کر دیا؟ سارے ہی لوگ تو ویسے کر رہے ہیں، تم نیا مذہب لے کے آ گئے، تم نیا دین لے کے آ گئے، تم نے کیا پڑھنا شروع کر دیا؟ تمہیں کون سمجھاتا ہے؟ یہ بات آج تک تو کسی نے نہیں کہی، نہ تمہارے باپ نے، نہ دادا نے، نہ کسی خاندان والے نے، یہ تم کیا کرنے لگ گئے؟ ٹھیک ہے نا، یہ پریشر آتا ہے نا برادری کا، ان پر بھی وہی پریشر آیا، خاندان کا، برادری کا۔ پہلے یہ تو نہیں، بادشاہ تک تو بعد میں جا کے معاملہ پہنچا ہوگا نا، پہلے تو اپنے علاقے والے، رشتہ دار، کنبے قبیلے والے، دوسرے قبیلے والے، دوسری بستی والے، ان تک یہ بات پھیلتی گئی کہ یہ لوگ، بادشاہ کا عقیدہ اور باپ دادا کا عقیدہ اور فلاں کا اور فلاں کا اور سارے بزرگوں کا عقیدہ اور،
یہ نئے آ گئے ہیں کل کے بچے. یہ ہوتا ہے نا. آج ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے بلکہ یاد آیا کہ ایسے بزرگ خواتین ہمارے رشتہ دار یا بزرگ جو ہے وہ آدمی، جب ان سے وہ نہیں پڑھے ہوئے نا، تو ہم پڑھے ہیں، ان کے بچے ہیں، ہم سے بیٹھتے ہیں، کبھی بات چیت ہو تو پھر وہ خود کبھی کبھی کہتے ہیں کہ آپ پڑھے ہو، آپ ہمیں بتائیں، اس معاملے میں رہنمائی کریں، یا آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، ہم بزرگ ہیں، ہم بوڑھے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ بیماریاں ہیں، یا کوئی اصلاح کی بات. جب اصلاح کرنے لگو تو کوئی جب ایسی بات آئے کہ جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو، اصل سمجھانے کی تو یہی ہے نا کہ آپ ایک اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں. ایک اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، پوری قوت قدرت طاقتوں کا مالک وہ ہے. جب پھر یہ بات آئے، توحید کا درس جب آئے، جب توحید کی بات سمجھانے لگیں، تو پھر آگے سے جواب کیا ہوگا؟ تم تو کل کے بچے، تمہیں کیا پتا؟ بزرگوں کا عقیدہ، فلاں کا عقیدہ، فلاں ایسے کرتے تھے، فلاں ایسے کرتے، تم تو کل کے بچے ہو، تم یہ نیا دین لے کے آ گئے، یہ نئے باتیں کرنے لگ گئے تم. ٹھیک ہے نا. تو یہی کہا ہوگا نا، کل کے بچے فتیہ، وہ نوجوان تھے نا. یہ کل کے نوجوان، ان کو زیادہ سمجھ آ گئی، وہ بزرگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی. اب یہ تھا معاشرے کا پریشر، خاندان کا پریشر، قوم اور قبیلے کا. تو پھر اس وقت یہ پھر جمع ہوئے اور کیا کہنے لگے؟ پھر دوبارہ سے اپنے آپ کو، دل تو اللہ نے مضبوط کر دیے تھے، اپنے آپ سے پھر علیحدگی میں مل کر ان نوجوانوں نے پھر مشورہ کیا اور کہا کہ دیکھو، یہ قوم ہم پر تو پریشر ڈال رہی ہے، ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ یا کیا کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنا سمجھ نہیں آتا. ہا اولئک قوم اتخذوا، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، ہمیں ستاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ اس عقیدے پر آ جاؤ کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ الہ بنائے ہوئے ہیں. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ اپنے اس دعوے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں دکھاتے ہمیں؟ پہلے تو الگ الگ ان کو کہا ہوگا نا کہ دلیل دو. تم کہتے ہو فلاں بھی معبود ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی پریشانیاں حل کرنے پر قادر ہے، تمہیں کس نے کہا ہے؟ یا تم کہتے ہو کہ فلاں بزرگ جو ہیں یہ اللہ کے سفارشی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اپنے اس دعوے پر دلیل کیوں نہیں لاتے؟ دلیل تو دکھائیں نا ہمیں، چلو ہمیں بھی پتہ چلے، ہم بھی کچھ مانیں. دیکھیں نا، جس کو اللہ سمجھ دے دے، جو پڑھ جائے. اور پھر یہ نا اصل میں اس ہمارے معاشرے میں جاہل لوگ جو ہوتے ہیں، جو نہیں پڑھے، بزرگ ہو گئے ہیں اور نہ کبھی جو ہے دنیاوی تعلیم حاصل کی، نہ دینی تعلیم حاصل کی، بس وہ رسم و رواج اور بزرگوں کی آئی ہوئی باتیں، چلائی ہوئی کہانیاں، وہی یاد ہیں، بس کچھ نہیں پڑھا. اور جو پڑھ کر، دیکھ کر، سمجھ کر، قرآن و سنت کو پڑھ کے اپنا عقیدہ اور عمل بناتا ہے، اس نے تو کہنا ہے بھئی تم اپنے یہ جو گھڑی ہوئی کہانی ہے تمہاری، یہ قصے کہانیاں کہ فلاں بزرگ جو ہے وہ فضا میں مصلی ڈال کے نماز پڑھتے تھے، فلاں بزرگ وہ اتنے بڑے تھے کہ وہ جو ہے کنویں میں الٹے لٹک کر اتنے عرصے تک وہ عبادت کرتے رہے، فلاں بزرگ اتنے عرصے تک ایک ہی وضو کے ساتھ وہ نمازیں پڑھتے رہے. اس طرح کی قصے کہانیاں تو جو تم نے گھڑ لی ہیں کہ فلاں بزرگ جو تھے وہ سمندر سے مچھلی پکڑ کرنا اوپر ہاتھ کرتے اور سورج سے بھون کر وہ کھا لیتے تھے. کئی کہانیاں جو ہے گھڑی ہوئی ہیں بزرگوں کے بارے میں، اور پھر ان کو کہو کہ اس پر دلیل کوئی نہیں، فلاں بزرگ نے کہا ہے، اور پھر دلیل مانگنے والوں کو گستاخی کے فتوے. نہیں دلیل دیں گے، صرف قصے اور کہانیاں، فلاں ہیں، یوں ہیں. اور پھر ایسی باتیں جو عقل کے بھی خلاف ہوتی ہیں، اور جو پڑھے لکھے لوگ تو وہ سائنس کے بھی خلاف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ان لوگوں نے بھی یہی کہا آپس میں کہ یہ دلیل کیوں نہیں لے کے آتے ہمارے پاس، ہم سے منوانا ہے تو دلیل سے بات کریں، کوئی سمجھنے والی بات کریں، کوئی دکھائیں، بتائیں، ہمیں بھی تو بتا دیں نا کہ کہاں تم نے پڑھا ہے. اس طرح کی باتیں، بدعات، خرافات، شرک، اس پر کوئی دلیل لائیں، ہمیں منوانا ہے، سمجھانا ہے. تو یہ تو منوانے والی کوئی بات نہیں ہے نا کہ اکثریت تمہارے پاس ہے، طاقت تمہارے پاس ہے، بزرگ سارے ایسے کرتے تھے تو اس طرح جس طرح وہ سارے کرتے تھے ہم بھی ویسے کریں. یہ کوئی سمجھانے کی بات تو نہیں ہے نا. طاقت کے بل بوتے پر، اقتدار کے زور پر ہم سے منوانا چاہتے ہو تو اس سے عقائد اور نظریات تو نہیں بدل سکتے. ہاں، جو دنیا کا پجاری ہوگا،
جو ڈرنے والا ہوگا موت سے، جس کا اللہ پر ایمان مضبوط نہیں ہوگا، وہ تو چھوڑ دے گا کہ جی چلو دنیا تو سنور جاتی ہے نا، اپنی آخرت کو ٹھکرا دے گا۔ لیکن جس کا ایمان اللہ نے مضبوط کر دیا ہے اور وہ پختہ ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے کہ دنیا ساری جاتی ہے، ادھر سے ادھر ہوتی ہو جائے، ایمان نہیں چھوڑنا، وہ تو بغیر دلیل کے نہیں مان سکتا۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم، کون ہوگا زیادہ ظالم اس بندے سے، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے، تو جھوٹ باندھا ہوا انہوں نے کہ یہ اللہ کے سفارشی ہیں، انہوں نے یا ان کو اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کو بھی اختیار دیا ہے۔ بھی اس پر دلیل، اگر اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، ان کو معبود بنایا ہے، دلیل اس کی کیوں نہیں دلیل لاتے، کیوں نہیں دلیل دکھاتے ہمیں؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے انہوں نے اللہ پر۔ آگے اگلی آیت میں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اب آپس میں بھی انہوں نے اپنے دل کو مضبوط مزید کیا، یہ جو ہمارے خلاف اتنا بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور ہمیں مجبور کر رہے ہیں ہم اپنے عقیدے سے ہم ہٹ جائیں اور ان کے عقیدے پہ آ جائیں، اس پر دلیل کیوں نہیں دیتے؟ پھر یہ دلیل نہیں دیتے تو پھر وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب ہم الگ ہو چکے ہیں ایک دوسرے سے، کہنے لگے جب تم الگ ہو چکے ہو نا، ہو گیا وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی جو ہے تم نے برات کا اعلان کر دیا کہ جن کو انہوں نے معبود بنایا اللہ کے علاوہ، تو اب کیا کرو؟ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب ایک غار کی طرف جا کے پناہ لو۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے وہ بے بس ہو چکے تھے، چند تھے نا، کتنا زیادہ پریشر ڈالا ہوگا، ناطقہ بند کر دیا ہوگا، بائیکاٹ کر دیا ہوگا، اور اب پیار سے سمجھانے کے بعد، دھمکی سے سمجھانے کے بعد اب وہ آ چکے ہوں گے کہ بس اب جو ہے یا تو رہو گے یا مار دیا جائے گا، یہاں رہنا ہے تو اسی عقیدے کو اپنانا ہوگا یا پھر ختم کر دیں گے تمہیں۔ بادشاہ تک بات پہنچ گئی، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ رہنے تو نہیں دیتے نا ہمیں، یا رہیں گے تو زبردستی ہمیں مجبور کریں گے، ظلم کریں گے ہم پر، ہمیں جو ہے بت پرستی کی طرف مائل نہ کر لیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں بستی۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلو ایک غار کی طرف جا کے پناہ لیتے ہیں۔ وہاں سے نکلے، ویسے مختصر واقعہ پچھلے سبق میں بتایا تھا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پھر جا کے پناہ لو ایک غار کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ یہاں ایک اور چیز بھی ہے، جب تم الگ ہو گئے ہو، کس سے؟ ان بتوں سے اور جن کی عبادت کرتے ہیں، یعنی برات کا اعلان کر دیا، کچھ اللہ رب العالمین کی خاطر قربانی دی، ایمان آیا تھا، ذکر کیا، اللہ کے ساتھ جڑے، ٹھیک ہے نا، اور دعائیں کی، اللہ نے دل مضبوط کر دیے، اور پھر معاشرے کا پریشر آیا، اس کے بعد ہوتا ہے نا قربانی دینا، کہ کچھ دینا پڑا۔ اب انہوں نے بہت بڑی قربانی دی، اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنا وطن، سب کچھ ہم چھوڑتے ہیں، قربان کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ جب بندہ اللہ کے لیے کچھ دیتا ہے، جب کچھ دیتا ہے تو اس کے عوض میں اللہ کیا کچھ عطا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ینشر لکم ربکم، جب تم ان سے الگ ہو گئے، اب جا کے پناہ لو، ینشر لکم ربکم من رحمتی، وہ رب تم پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کر دے گا۔ اردو میں لفظ بولتے ہیں نا، ینشر کا معنی نشاور کر دے گا، تم پر پھیلا دے گا۔ اصل نشر کہتے ہیں اردو میں بھی یہ نشر کا لفظ استعمال کیا جائے، خبریں نشر کی جا رہی ہیں، نشر پھیلائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، جس طرح کہتے ہیں وائرل ہو گئی ہیں، بہت زیادہ پھیلا دے گا رب تمہارے لیے، رحمت کو وسیع کر دے گا، کیونکہ اس کے لیے اتنی بڑی جو قربانی دے رہے ہو تو اس کی رحمتیں بھی بہت بڑی ہوں گی نا۔ کتنی بڑی رحمت تھی کہ اللہ نے ان کا واقعہ بھی ایمان والوں کے لیے نمونہ بنا دیا ہے کہ اپنا ایمان بچانا ہے تو یہ کام کرنے ہوں گے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمْ، اور یہی لفظ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بولا تھا جب ان کی قوم نہیں مانی، یہاں پر ہے اگلے پارے میں آ رہا ہے ادھر، فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب وہ کنارہ کر گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کنارہ کر لیا ان سے بھی، قوم سے بھی، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے بھی، تو اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے چھوڑا اپنی قوم کو، ان کے عقیدے کو، ان کے معبودوں کو، برات کا اعلان کیا، تو ہم نے کیا کیا؟ حبنا لہو اسحاق، اس کے بدلے میں ہم نے ان کو اسحاق بھی دیا، یعقوب بھی دیا، اور کئی آگے یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے، اور ہر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے بعد
कुल्लन जालना नबिय्या, हमने हर एक को जो है नबी बना दिया। ववहबना लहुम मिन रहमतिना, हमने उनको अपनी रहमत से हिबा किया। वजअलना लहुम लिसान सिद्किन अलिय्या, और बहुत बुलंद सच्चाई वाला अजमत वाला तज़किरा भी उनका हमने छोड़ दिया। ठीक है ना। तो अल्लाह की रहमत पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अल्लाह के लिए जो बंदा किसी चीज की कुर्बानी दे, ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह उसको उसका एवज न दे। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ईमान वालो अल्लाह की मदद चाहते हो ना तो अल्लाह की मदद करो। अल्लाह की मदद करने से मुराद क्या है कि अल्लाह के दीन के लिए कुछ कुर्बानी दो। ठीक है ना। मन तरका शैयन लिल्लाह इवज़हुल्लाहु खैरम मिन्हु, फरमाया कि जो बंदा अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ देता है ना, अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है, अल्लाह ताला उसका बेहतरीन नेमुल बदल उसको दुनिया में भी अता करते हैं। ये मत समझें कि अल्लाह के लिए कुछ छोड़ेंगे तो फिर कमी हो जाएगी, फिर हमें नहीं मिलेगा। क्यों? मोमिन का ईमान इस बात को गवारा नहीं करता, अल्लाह पर यकीन। आप देखें ना, दुनिया में भी आप अगर किसी इंसान के लिए, कुछ जो बावफा इंसान है, अक्लमंद इंसान है, और उसके लिए अगर कोई कुर्बानी देते हैं ना, आप उसके लिए कुछ चीज छोड़ते हैं, जो एहसान फरामोश नहीं है, उसके लिए अगर आप कुर्बानी दें, तो वो अगला इंसान क्या कहता है, भाई इसने मेरे लिए कुर्बानी दी है तो मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए ना, इसको कुछ देना चाहिए, इसके लिए मुझे भी कुर्बानी देनी चाहिए। तो बंदा रब के लिए कुर्बानी दे, अपना कारोबार छोड़े, अपना घर छोड़े, अपनी मुलाजमत छोड़े, अल्लाह के दीन के लिए, नमाज के लिए, अकीदे के लिए, कुरान के लिए, कि यहाँ इस मुलाजमत में मुझे नमाज नहीं पढ़ने देते, यहाँ पर मुझे जो है सूदी काम की तरफ माइल कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे जो है झूठ बोलना पड़ता है, यहाँ पर जो है सूदी मामलात हैं। तो उस बंदा जब उसको छोड़ता है, अल्लाह के लिए कुर्बानी करता है, ये हो ही नहीं सकता अल्लाह दुनिया में उससे उसका नेमुल बदल उसको दुनिया में न दें। जब इन्होंने भी छोड़ दिया सब कुछ, और फिर कितनी बड़ी कुर्बानी है। हक था ना इनका मुल्क में रहने का, घर भी अपना, कारोबार भी अपना, सब कुछ अपना, और फिर जो है हक था कि मुल्क की सहूलियात को हासिल करें, लेकिन उन्होंने क्या किया, छोड़ा सब कुछ को और जंगल की तरफ निकल गए, पहाड़ों में, वहां पे जाकर एक गार में जाके पनाह ली, कुर्बानी दी अल्लाह के लिए। तो अल्लाह ने फिर किस तरह उनके लिए रहमत की बरखा बरसा दी कि उनको सुकून की नींद सुला दिया, दुनिया के सारे गमों से, सारे दुखों और परेशानियों से उनको निजात दी। फिर कई अरसे के बाद उनको उठाया, दुनिया वालों के लिए नमूना बनाया कि देखो उस वक्त जो था वो बादशाह बुत परस्त मर चुका था, और फिर जो है दोबारा सुला के अल्लाह ने उनको अपनी जन्नतों का मेहमान बना दिया। असल तो मोमिन का यही है ना कि इस दुनिया तो कहीं किसी न किसी तरीके से कट ही जाएगी। इन दुनिया की परेशानियों से निकाल कर अल्लाह ने अपनी रहमत की गोद में सुलाकर, थपकियां देकर इतना अरसा सुलाए रखा, और दुनिया वालों को फिर उनका नमूना बनाकर, अपना एक मौजज़ा दिखाकर, निशानी दिखाकर, फिर उनको जो है दोबारा उठाया भी सही, और फिर आबदी नींद सुला दिया। वमा यअबुदून मिन दुनिल्लाह फ़अवू इलल कहफ़ यंशुर लकुम, अब कहफ की तरफ, गार की तरफ जाके पनाह लो, वो रब तुम्हारे लिए जो है अपनी रहमत को फैला देगा। वो हय्यि लकुम, और वो मुहैया करेगा, देगा तुम्हें, मिन अमरिकुम, अपने मामले से, मिरफ़क़ा, कोई सहूलत। यहाँ पे सहूलतें नहीं है, यहाँ पे हमें आसानी नहीं है, तंगी है, लोग सारे मुखालिफ हैं, और बादशाह जो है वो जालिम है, वो ज़बरदस्ती हमें हमारे दीन और मजहब से फेर न दे। अल्लाह हमारे लिए सहूलतें पैदा करेगा, अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो एक मोमिन का अल्लाह पर ईमान और यकीन होना चाहिए। अल्लाह के लिए जब कोई कुर्बानी दे और उसके बाद यकीन हो कि अल्लाह मेरे लिए बेहतर कर देगा। आज क्या होता है हमारे यहाँ कि अक्सर हम कुछ देने के लिए जो है वो तैयार नहीं होते, अल्लाह के लिए कुछ खर्च करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए, अपनी सलाहियत कुर्बान करने के लिए, कोई भी किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होते, और चाहते क्या है कि अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें आएँ। ऐसे तो नहीं होगा ना, पहले कुछ देना पड़ेगा, अल्लाह के लिए कुछ कुर्बान करेंगे, फिर देखें कि अल्लाह की रहमतें और बरकतें किस तरह आती हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी से परेशानियां टल जाएं, तो जिसकी परेशानी आप दूर कर सकते हैं वो तो आप करें ना, फिर देखें किस तरह टलती हैं। होता यह है कि हम जिसकी परेशानी हमारे हाथ में होती है, एक चुटकी में हम उसकी परेशानी को दूर कर सकते हैं, उसको हमने खुद परेशान किया होता है। हम देखें ना, हमारे जो मुलाजिम हैं, हमारे मातहत काम करने वाले, उनकी हमने कितनी परेशानियां दूर की हैं।
یا جو ہمارے تحت ہے ہمارے اپنے بچے، ان پر ہم جو ہے کتنی آسانی کرتے ہیں، اپنے شاگرد، جو بھی ہمارے اختیار میں ہے، بس میں ہے، ہمارے پاس کام کرنے والے مزدور، ہمارے ہم سے کمزور لوگ، ان کے لیے ہم کتنی آسانی کرتے ہیں، ان کے لیے ہم مشکل بنے ہوئے ہوں، ان کی زندگیوں میں اور مشکلیں ڈال رہے ہوں، اور ہم کہیں کہ ہماری زندگی کی پریشانیاں دور ہو جائیں، مشکلیں آسان ہو جائیں، کسی اور کی زندگی میں پریشانی ڈالیں گے تو آپ پریشان رہیں گے، کسی اور کی زندگی میں مشکلات پیدا کریں گے تو آپ کی زندگی میں بھی مشکلات آئیں گی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں آسانیاں چاہتے ہیں تو پھر کچھ دیں، کسی اور کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، اور اپنے دنیا کے مفادات جن میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو ان کو چھوڑیں، اپنے دنیا کے مفادات کی قربانی دیں، پھر دیکھیں اللہ کس طرح مہیا کرتا ہے، وہی اللہ وہ مہیا کر دے گا، اللہ کس طرح آپ کے لیے دنیا میں آسانیاں مہیا کرتا ہے، مرفقہ، اور کس طرح اللہ تمہیں سہولتیں عطا کرتا ہے۔ مرفق اصل نا نرمی کو کہتے ہیں، اللہ تمہارے معاملے میں نرمی پیدا کر دے گا، ٹھیک ہے نا، رفق، رفق بھی نرمی کو کہتے ہیں، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرم ہے، اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کو نرمی دے دی گئی نا اس کو بہت کچھ دے دیا گیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو نرمی کے ساتھ جو کام حل ہو سکتے ہیں نا وہ کسی اور طریقے سے ہو ہی نہیں سکتے، اور یاد رکھیں، تجربہ کر لیں، آپ اپنے ملازم سے نرمی سے کام کرائیں نا، پیار سے، اخلاق سے، وہ بہتر کام کرے گا، بہتر کرے گا، اچھا کرے گا کام۔ اگر آپ اس پر زبردستی کریں گے، اس پہ مسلط رہیں گے تو اس وقت وہ کرے گا، پیٹھ پیچھے آپ کا نقصان کرے گا۔ وہ نرمی سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بلکہ آگے ہم چل کے پڑھیں گے، ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں کہ اگر نرمی سے بات کرو گے نا، اخلاق سے بات کرو گے، تو وہ بندہ جو تمہارا دشمن ہے، نرمی کی وجہ سے وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ وَحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، تو نرم ہونا چاہیے انسان کو، سختیوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور آگے اگلی آخری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں آپ دیکھیں سورج کو، اذا طلع، جب وہ طلوع ہوتا تھا تو وہ جھکتا تھا غار سے، ذات الیمین، دائیں طرف تھوڑا سا جو ہے طلوع ہوتے وقت اپنی جگہ سے ہٹ کے طلوع ہوتا، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب وہ غروب ہونے لگتا تو پھر بھی تھوڑا سا کترا کل نکل جاتا، اور دھوپ جو ہے وہ غار کے اندر نہیں آتی تھی کہ ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ اب دیکھیں نا، اللہ کے لیے کچھ قربانی تو دے نا، اللہ آپ اپنی کائنات کو بھی آپ کا غلام بنا دیں گے۔ یہ کائنات کا نظام ہے نا، سورج اللہ کے نظام سے چل رہا ہے، اللہ اپنے نظام کو، اور یہ نظام سارا چل ہی اللہ اپنے بندوں کے لیے چلا رہے ہیں نا، آپ اللہ کے لیے قربانی تو دیں نا، اللہ اپنی مخلوق کو، اپنی جو ہے کائنات کو آپ کی خدمت میں مسخر کر دے گا۔ اور ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ اللہ کرے کچھ دیں تو صحیح نا، اپنا ایمان تو مضبوط کریں، اللہ پر یقین تو رکھیں، اللہ اپنی کائنات کو بھی آپ کا خادم بنا دے گا۔ صحیح البخاری میں ایک واقعہ آتا ہے، واقعہ کچھ لمبا ہے، مختصر بتاتا ہوں آپ کو، کہ ایک بندہ دوسرے شہر گیا ہوا تھا، سمندر سے دور، دریا کراس کر کے، وہاں اس کو جو ہے نا پیسوں کی ضرورت تھی، وہاں کوئی جانتا نہیں تھا، اس کو ایک بندے کو پکڑا، ملا، اس سے کہیں نا 100 دینار تھی، یا غالباً 300 دینار تھے، اتنا اس نے ادھارے پیسے اس سے لیے، اور اس نے وہ دینے پر آمادہ ہو گیا، کہا لیکن کوئی گواہ دو، اس نے کہا میرا ضامن بھی اللہ ہے، میرا گواہ بھی اللہ ہے، میرے پاس اور کوئی نہیں ہے، اللہ گواہ ہے، میرا ضامن بھی اللہ ہے۔ اب اگلے بندے نے بھی یقین کیا، اللہ کو گواہ اور ضامن بنا رہا ہے یہ، تو اس نے پیسے دے دیے، اور وعدے کا جو دن تھا، اور راستے میں دونوں کا شہر مختلف تھا، اور راستے میں دریا تھا، دریا بہتا تھا، تو اب وہ بندہ اگلے دن جو ہے پیسے لے کر، جو وعدے کا دن تھا اس دن پیسے لے کر سمندر کے پاس آیا، وہاں پر اس کو کشتی نہیں ملی، سارا دن وہاں رہا لیکن کشتی نہیں ملی، تو اس نے ایسا کیا کہ ایک بڑی سڑے جو ہے لکڑی لی، اس کو جو ہے درمیان سے خالی کر کے چیر کر اس کے اندر وہ پیسے رکھے، پیسوں کی تھیلی رکھ کر، تو اس کو بند کر دیا، اوپر سے بند کر کے اس کو سمندر کے حوالے کر دیا، اور کہنے لگا اللہ میرا ضامن تو ہے، میرا گواہ تو ہے، میں اپنے وعدے پہ آیا ہوں، مجھے کشتی نہیں ملی ہے، اور میں یہ جو میری قیمت تھی، امانت تھی، اللہ تو ضامن ہے، میں تیرے سپرد کر رہا ہوں، اس کو پہنچا دے اس کے پاس۔ اللہ نے اس سمندر کو، اس دریا کی موجوں کو اس بندے کا خادم بنا دیا، تو سمندر کی موجیں تو اپنی طرف سے چل رہی تھی نا، لیکن وہی چلتے 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 جو ہے وہ لکڑی دوسرے کنارے پہنچ گئی، جو بندہ جو ہے
اس کا انتظار کر رہا تھا کہ فلاں بندے نے آنا ہے اور مجھے پیسے دینے ہیں۔ اس نے جانے لگا، دیکھا دور سے لکڑی آ رہی ہے تو کہا چلو لکڑی تو اٹھا لینا، اس کو گھر جا کے کاٹیں گے، جلائیں گے۔ جب وہ اٹھائی، گھر گیا، اس کو کلہاڑا مارا، کاٹا تو اس میں جو ہے وہ پیسوں کی تھیلی بھی تھی، دینار بھی تھے، اور اس میں رکا بھی لکھا ہوا تھا کہ بھائی اس طرح میں نے اللہ کو ضامن بنایا تھا، میں تو آیا لیکن مجھے کشتی نہیں ملی، اب یہ میں ضامن کے پاس جو ہے دے رہا ہوں، اگر آپ تک مل جائے تو امانت آ گئی۔ اور اگلے دن پھر اتنے پیسے لے کر آ گیا وہ بندہ بھی، اللہ کو ضامن بنایا تھا نا، ایمان والے لوگ تھے، وہ بھی بے ایمان نہیں ہوا کہ مجھے نہیں ملا۔ اس نے کہا جس ضامن کے سپرد تو نے رقم دی تھی نا، وہ مجھے پہنچ گئی ہے، یہ اپنے پاس رکھ۔ اس نے دوبارہ دو نمبری نہیں کی۔ تو دیکھیں نا، اللہ کے لیے کچھ کریں تو صحیح، اللہ سمندر کی موجوں کو خادم بنا دے گا، اللہ سورج کو خادم بنا دے گا۔ یہ کائنات تو اللہ نے بنائی مومنوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہے نا۔ کچھ کریں، کچھ دیں، اللہ کے لیے قربانی دینے والے بنے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سورج کو بھی ان کا خادم بنا دیا، اور وہ دھوپ ڈائریکٹ جو ہے، روشنی تو آتی تھی لیکن ڈائریکٹ دھوپ اس کے غار کے اندر نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے نا، اور وہ کروٹیں بھی بدلتے تھے، اور دور سے تفاسیر میں آتا ہے، دور سے بندے اگر دیکھتے تو ان کی کیفیت ایسی اللہ نے بنا دی، روب ڈال دیا کہ کوئی اندر نہیں آتا تھا، بلکہ غار کے دور سے جو ہے گزر جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے شاید بہت بڑے ڈاکو جو ہے وہ سو رہے ہیں، ہم ان کے قریب جائیں کہیں ہمیں یہ لوٹ نہ لیں۔ اور باہر ان کا جو ہے کتا بھی تھا، جو غار کے منہ پر باہر کی طرف منہ کر کے وہ بیٹھا تھا، رکھوالی کر رہا تھا، پہرا دے رہا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ فی فجوا، اور وہ غار کی کھلی جگہ پر تھے۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غار کا منہ جو ہے وہ شمال کی طرف تھا، کیونکہ آج ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ شمال کی طرف اگر گھر کا منہ ہو تو ڈائریکٹ دھوپ اندر نہیں آتی، روشنی تو آتی ہے لیکن اندر دھوپ نہیں آتی۔ وہ فی فجوا، غار کی کھلی جگہ پر تھے۔ ذالک من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جس کو وہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی دوست اور کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتے ہیں؟ یہدی الیہ من اناب، جو انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اور جو اپنی دنیا کو ترجیح دے، حق قبول کرنے کی جو صلاحیت اللہ نے رکھی ہے اس کو جو مٹا دے، نہ استعمال کرے، وہ گمراہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو، یعنی وہ صلاحیت ہی اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے کی ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں تک رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا، آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔